الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن ساری دنیا خدا کو مانتی ہے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تمہیں جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں کے خرا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے اور اسرار گٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، گلشن کی بہاروں سے، تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد صبا، سحر و باد و صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کی چہکنے سے، تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے، تو ہیرے کی جرا سے، ہر شے کے جلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اس بابرکت پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اس بابرکت محفل کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خدا شاہد و قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔
خدا شاہد وہ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سامعین محترم، الحمدللہ ہماری اس بزم میں ثناخان مصطفیٰ دیورہ شریف والے تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہر آنے والے مہمان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب بھائی صوفی محمد امین صاحب، وہ آئیں اپنے پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ محمد امین صاحب۔ سب مل کے درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً چودھری خالد شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کو، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، حضور کے آنے کی خوشی منائی۔ اللہ پاک ان کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آنے والی مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ مل کے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیوں اور کسی گھر سے یارو کیسے گھر سے کیوں اور کسی گھر سے جو کچھ بھی ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تیرے در سے، جو کچھ بھی ہمیں ملنا ہے ملنا ہے تیرے در سے۔ اور حسنین نیارے نے حسنین نیارے نے فرمایا محمد نے مجھے جان سے بھی پیارے ہیں، فرمایا محمد نے مجھے جان سے بھی پیارے ہیں، اور زہرا کا گھرانہ ہے، زہرا کا گھرانہ ہے، دنیا میں یہی لوگوں جنت کا ٹھکانہ ہے، دنیا میں یہی لوگوں جنت
کا ٹھکانہ ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا نبی ہو کرم، یا نبی ہو کرم، ہم بھی چومیں تمہارے قدم، ہم بھی چومیں تمہارے قدم، یا نبی ہو کرم۔ اور بھر دو دامن مرادوں سے یہ، بھر دو دامن مرادوں سے یہ، اے سخی تاجدار حرم، اے سخی تاجدار حرم، ہم بھی چومیں تمہارے قدم، ہم بھی چومیں تمہارے قدم، یا نبی ہو کرم۔ اور پاس اپنے بلا لو شاہ، پاس اپنے بلا لو شاہ، منتظر ہے خدا کی قسم، منتظر ہے خدا کی قسم، ہم بھی چومیں تمہارے قدم، ہم بھی چومیں تمہارے قدم، یا نبی ہو کرم۔ اور ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہر گھڑی دے رہے ہیں صدا، ہر گھڑی دے رہے ہیں صدا، جا کے نکلے مدینے میں دم، جا کے نکلے مدینے میں دم، ہم بھی چومیں تمہارے قدم، ہم بھی چومیں تمہارے قدم، یا نبی ہو کرم۔ اور دو گھڑی آ کے بیٹھے شاہ، دو گھڑی آ کے بیٹھے شاہ، سبز گنبد کے سائے میں ہم، سبز گنبد کے سائے میں ہم بھی چومیں تمہارے قدم، یا نبی ہو کرم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوب۔
ایک زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی محفل کرائیے دے، ان ٹیریا نہیں بولنا. پتہ چلے دیاوری والے منڈے آئے نا ماشاءاللہ تنظیم نے، انہوں نے پتہ چلے بھائی مٹھیال والے واقعی محفل کرائیے، انہوں نے بولے بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. جناب محترم مکرم قاری محمد عارف نوری صاحب، ان سے ملتمس ہوں وہ آئیں، آپ نے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم چودھری خالد شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما کر اپنے شایان نشان اجر عظیم عطا فرمائیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. درود پاک پہ ایک مرتبہ پھر پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا جو گزری ہے وہ کس کس کو سنائیں یا رسول اللہ. جو گزری ہے وہ کس کس کو سنائیں یا رسول اللہ. جو گزری ہیں وہ کس کس کو سنائیں یا رسول اللہ. کسے حال دل مضطر سنائیں یا رسول اللہ. کسے حال دل مضطر سنائیں رسول اللہ. کسے حال دل مضطر سنائیں یا رسول اللہ. میرے آنسو بھی لے جائیں، میری آنکھیں بھی لے جائیں. میرے آنسو بھی لے جائیں، میری آنکھیں
جائیں مدینے کی طرف جاتی ہوائیں یا رسول اللہ مدینے کی طرف جاتی ہوائیں یا رسول اللہ کسے حال دل مضطر سنائیں یا رسول اللہ اور یہ حسرت ہے کہ تصویریں ادب بن کر مدینے میں یہ حسرت ہے کہ تصویریں ادب بن کر مدینے میں چراغے دیدائے پورنم جلائیں یا رسول اللہ چراغے دیدائے پورنم جلائیں یا رسول اللہ کسے حال دل مضطر سنائیں یا رسول اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ مدینے میں کھڑا ہے ایک مجرم ہاتھ کڑی پہنے قبلہ نورانی صاحب بھی گزشتہ سال تشریف لے گئے تھے قبلہ صادق محترم بھی گزشتہ سال حاضری کا شرف حاصل ہوا تو یقیناً یہی جذبات ہوتے ہیں مدینے میں کھڑا ہے ایک مجرم ہاتھ کڑی پہنے اسے بھی عمر بھر کی ہوں سزائیں یا رسول اللہ اسے بھی عمر بھر کی ہوں سزائیں یا رسول اللہ کسے حال دل مضطر سنائیں یا رسول اللہ ادب کی اوڑھنی لے کر در اقدس پہ آ جائیں ادب کی اوڑھنی لے کر در اقدس پہ آ جائیں کہاں جنگل میں بھٹکیں گی صدائیں یا رسول اللہ کہاں جنگل میں بھٹکیں گی صدائیں یا رسول اللہ کسے حال
دل مدتر سنائیں یا رسول اللہ کسے حال دل مدتر سنائیں یا رسول اللہ۔ منقبت کے 2 اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ وجدان ساؤنڈ سسٹم اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی ڈیلے کام کر دیں، شکریہ۔ پیر باس کو بھو تراب ہونا چاہیے، پیر باس کو بھو تراب ہونا چاہیے، ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے، پیر باس کو بھو تراب ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے، پیر باس کو رب کہنا حشر وچ سنو میرا فیصلہ، رب کہنا حشر وچ سنو میرا فیصلہ، رب کہنا حشر وچ سنو میرا فیصلہ۔ کی فیصلہ؟ علی والیاں نے عذاب ہونا چاہیے، علی والیاں نے عذاب ہونا چاہیے، ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے، پیر باس کو۔ میری حاضری کا آخری شعر اور عقیدے کا شعر اپنے دامن میں ڈال کے جائیں۔ خارجی تے ناسبی نہ صدنا میلاد وچ، خارجی تے ناسبی نہ صدنا میلاد وچ، سمجھ رہے ہو نا؟ خارجی تے ناسبی نہ صدنا میلاد وچ، کنوں صدنا ہے؟ حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے، حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے، حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے، ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے، پیر باس کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ناز شریف کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ عقیدے کی بھی ترجمانی کر کے قاری عارف نوری صاحب، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں ایک قاری عارف کے بعد ماشاءاللہ دوسرے قاری صاحب کو بھی دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ جناب محترم مکرم فخر بجوات حضرت علامہ قاری محمد عارف نورانی صاحب، ان سے ملتمس ہوں وہ آئیں اپنے بیانات حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ قاری محمد عارف نورانی صاحب ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔
الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا آقا دو جہاں مدنی تاجدار حضور علیہ السلام دی بارگاہ اعلیٰ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد ارباب دانش وارثان منبر و محراب حاضرین محتشم آیا کریمہ قرآن مجید فرقان حمید جو تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑے بڑے جلیل القدر مقرر شعلہ بیان الحمدللہ ساڑھے کل موجود نے بیان فرمان گے انشاءاللہ اسی تے سنوا سے آئے ہیں میں حکم دے مطابق بیٹھ گیا انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے اس تو بعد جس طرح پروگرام انشاءاللہ چل رہے ہیں اور یہ محفل پاک جو منعقد کیتی گئی ہے چودھری خالد شریف صاحب نے اور انہوں دی پوری ٹیم نے بلکہ پوری بستی والیاں نے بالخصوص انہوں دے بیٹے محمد عدنان نے بڑی خواہش دے مطابق اس محفل پاک دے اندر انہوں نے اپنا حصہ بھی پایا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس محفل نو اللہ قبول فرما کے گھر تک سوسی رحمتہ نزول فرمائے اللہ تعالیٰ انہ دی نیک ارادیاں نو نیک خواہشات نو اللہ پورا فرمائے حاضری پیش کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میلاد پاک حضور بڑے رحیم نے حضور بڑے کریم نے نبی علیہ السلام قیامت دا دن ہوئے گا نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسی دا پرسان حال نہیں ہوئے گا گناہگار دوڑ دے پھرن گے کدی ادھر کدی ادھر گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے نبی علیہ السلام دے امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دے امتی سارے انبیاء ساری مخلوق اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کر گئے تسی ساڑھے باپ ہو باپ دا بڑا مقام ہے تسی ساڑھے واسطے کرم فرماؤ سفارش فرما دے ہو لیکن حدیث پاک دا مفہوم شیران دے وچ جو عرض کر رہے ہیں نفسی نفسی ذہبو الہ غیری حضرت آدم علیہ السلام بھی ارشاد فرمان گے کسی اور دے دروازے تے چلے جاؤ
حضرت شیس علیہ السلام فرمان کے کسے اور دے دروازے تے چلے جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الى غیری، کسے اور دے دروازے تے چلے جاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ فرمان گے اذهبوا الى غیری، کسے اور دے دروازے تے چلے جاؤ. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے دروازہ میں دس دینا، جانا تو آڈا کام میں. یارو دروازہ ہو، دروازہ ہے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، جہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کیا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے جاؤ دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے چلے جاؤ. دروازہ میں دس دینا، اے او دروازہ ہے جتھو کوئی خالی نہیں جاندہ. تمام امت نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے آئے گی، آ کے آکھے گی گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے. تو پھر کیا حضور کی فرمان گے اذهبوا الى غیری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ارفع راسک یا محمد. اے محبوب اج سر رکھ کے سجدے جنی بلکہ سر اٹھا کے مانگے. سال تو ہوتا محبوب جو سوال کریں گا تینوں عطا کیتا ہے، سوال پورا کیتا جائے گا. وشفا تو شفا، محبوب جدے بارے سفارش کریں گا تیری سفارش قبول کیتی جائے گی. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. حضور فرمان گے آیا ہوں میں آیا، سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا، سرکار کہیں گے. سر ہوگا سجدے میں بکھر جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. نبی علیہ السلام دے کول امت آن گیا، آکے عرض کرنے گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی نفسی ذہبوا الی غیری، ہر پاس سے سن کے آگے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا آنا لہا، میں موجود ہاں. آنا لہا، آجو میں تھوڑی سفارش کروں گا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شانہ بیان ہون گیا انشاءاللہ تعالی. اسی سادے جے بندے ہیں تو تقریراں بھی اپنی سادی زبان چی کرنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب ساڑھے کل ماشاءاللہ موجود نے. اللہ تعالیٰ انہ دی زندگی عطا فرمائے، علم دے اندر عمل دے اندر اضافہ فرمائے، اور ماشاءاللہ نقابت دے فرائض سر انجام حضرت علامہ حافظ محمد یوسف صاحب دے رہے نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی برکتاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. قبول فرما کے اللہ تعالیٰ چودھری خالد شریف صاحب دے نیک ارادے انو اللہ پورا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم مکرم قاری محمد عارف نورانی صاحب، اپنے خوبصورت انداز میں
بیانات حسنہ سے مستحفظ فرما رہے تھے۔ خطبہ استقبالیہ کے لیے محترم مکرم جناب قاری ظہیر صاحب مدثر علی سے ملتمس ہوں وہ آئیں۔ سامعین محترم، ان کی آمد سے پہلے ایک بات میں بھی کرتا چاہوں۔ سیدنا جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول، مجھے اپنی عمر کے بارے میں زیادہ تو معلوم نہیں، لیکن ایک ستارہ چمکتا تھا چوتھے حجاب میں، جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ تو شاعر نے ہی بڑے پتے کی بات کی، کہا بس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، بس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن اوئی آدم تے پیارا کل بنیا، بس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن اوئی آدم تے پیارا کل بنیا۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ میں بس یہی کہوں گا، بس آہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، او یاراں دیاں گلاں یار جانن او آدم تے پیارا کل بنیا۔ نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، ایتھے اوتھے دو ہی پاسی ملک لویا۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں، ہمارے علاقہ کی پہچان، ہمارے علاقہ کا فخر جناب محترم و مکرم قاری ظہیر احمد صاحب، ان سے ملتمس ہوں وہ آئیں، اپنے خوبصورت انداز میں بیانات حسنہ سے ہمیں مستحفظ فرمائیں۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم مکرم جناب ملک عتیق صاحب اور ہمارے علاقہ کی پہچان جناب محترم مکرم بھائی محمد زاہد چوہان صاحب، ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व नाज़रीन, इंतहाई इज़्ज़त के लायक मेज़बान महफ़िल बानी महफ़िल मोहतरम जनाब चौधरी खालिद शरीफ साहब और मोहतरम जनाब चौधरी साहब के दीगर रुफ़क़ाए कारवां, इंतहाई इज़्ज़त के लायक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ओहदेदारान और हमारे हल्का PP 35 के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान और दीगर मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन उलमाए ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यकीनन महफ़िल अहले ख़ाना ने जिस मोहब्बत और ख़ुलूस के साथ मुनक्कद की है वो इस बात पर दिली तौर पर मुतमईन होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को चौधरी साहब ने मदऊ किया सारे अहबाब तशरीफ़ ला चुके हैं। मलक अतीक साहेब, मेहर सजावल साहेब, जाहिद चौहान साहेब, इन तीनों तहरीक लब्बैक के ओहदेदारान की क़यादत में लब्बैक पाकिस्तान का भी वफ़द आज की इस खूबसूरत महफ़िल में शामिल हो चुका है। मैं चंद एक बातें अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। नकीब महफ़िल भी तशरीफ़ ला चुके हैं मोहतरम जनाब शफ़ाकत अली कादरी साहब। मैं यहाँ पर बैठकर मौजूदा हालात के तनाजुर में ये फ़ैसला करने में मुझे कुछ न कुछ दुश्वारी सी महसूस हो रही है कि गुफ्तगू किस टॉपिक पर की जाए, कौन सा उन्वान छेड़ा जाए। महफ़िल के उन्वान से मिलाद की खुशी है और हालात व वाक़यात के पेश नज़र फ़लस्तीन का गम भी है। इज़हार मुसर्रत करें या कि गम मनाएं, कहीं से कोई दाद रसी नहीं हो रही। फरियाद सुनाएं तो किसको सुनाएं। दिल है कि विलादत मुस्तफ़ा की खुशी से मसरूर है, लेकिन हालात के तनाजुर में फ़लस्तीन के मुसलमानों के ज़ख्म देखकर छलनी भी है, चूर चूर भी है। तो मैं ये आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ, जो बातें मैं आपके सामने रखूँगा इन हालात के तनाजुर में इन बातों को ज़रा इनके साथ अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, मवासना किया जाए तो हम कहाँ पर खड़े हैं। हिजरत की शब सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लेकर रवाना हुए तो उन दिनों में अबू जहल ने आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए किसी भी हालत में एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया कि 100 सुर्ख ऊँट उस शख्स को दिए जाएंगे जो माअज़ल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लेकर आएगा। अब बहुत से लोग इस कोशिश में थे कि इस इनाम के हकदार बन जाएं। हुज़ूर का पीछा करते करते सुराका जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते एक जगह हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक पहुँचाए और करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी थे। पीछे मुड़कर देखा, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कड़ियल जवान
جس کی بہادری کا عرب کی سرزمین پر چرچا ہے اور شجاعت کے اعتبار سے لوگ اس سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں، اور یہ بندہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگتا اور بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو کریم آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں پر حضور کے ایک معجزے کا ظہور ہوا، اور یہ شخص جو ہے یہ زمین کے اندر دنس گیا۔ اب جب یہ زمین نے اس کے قدموں کو نہ چھوڑا تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی کی گزارش کرنے لگا کہ مجھے معافی دی جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، زمین نے اس کے قدم چھوڑے، یہ واپس نہیں گیا۔ دل میں ایک خیال آیا کہ لگتا ہے کہ مجھ پر جادو کیا گیا تھا اور جادو کے اثرات کی وجہ سے مجھ پر یہ ساری کیفیت بنی ہے، میں ایک مرتبہ پھر کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ اب اس نے دوبارہ جب کوشش کی تو دوبارہ وہی عمل کہ دوبارہ یہ زمین کے اندر دنس گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو پہلے بھی ناکام ہوا، اب بھی ناکام ہو رہا ہے، تو جان بھی چکا ہے، پھر بھی بار بار کوشش کیوں کر رہا ہے، حالانکہ تو اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میرے حالات تنگ دستی کا شکار ہیں اور میں غریب مفلس آدمی ہوں، مجھے 100 سرخ اونٹوں کے انعام کے لالچ میں یہ سب کرنا پڑا۔ اب حضور کی بارگاہ میں یہ آیا تھا ارادہ بد لے کر، حضور کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے یہ نکلا تھا۔ 100 سرخ اونٹوں کا لالچ اس کے دل میں تھا۔ اب آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس نے اپنی مفلسی کی شکایت کی، شکوہ کیا، بے بسی کا اظہار کیا، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر یہ بات ہے تو جا، تجھے میں شاہ ایران کے کنگن عطا کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو سرخ اونٹوں کے لالچ میں میرا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہمارا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میں تو تیری کلائیوں میں شاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ یہاں سے خبر سن کر حضور نے معاف کر دیا، یہ واپس پلٹ گیا شخص۔ امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب حالات نے جب کروٹ بدلی، امام الانبیاء علیہ السلام فاتح مکہ بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے فاتحانہ انداز میں۔ بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اس شخص نے بھی کلمہ پڑھا اور شرف صحابیت پا لیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرمایا۔ یہ شخص ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں یہ شدید علیل ہوا، صحابی رسول شدید بیمار ہوئے۔ بہت سے صحابہ حضرت سراقہ کی تیمارداری کے لیے آپ کے پاس آئے۔ بہت سے لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ نے کوئی نصیحت اور وصیت لکھوا جاؤ، کوئی نصیحت کر جاؤ۔ یہ آگے سے جواباً کہنے لگے، او مجھے موت کی باتیں سنانے والوں اور وصیت کا درس دینے والوں، سنو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے ابھی موت نہیں آئے گی، گو کہ میں علیل ہوں، ابھی مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ اے سراقہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ جواباً کہتے ہیں میں نے لجپال نبی سے سنا تھا کہ تیری کلائیوں میں شاہ ایران کے کنگن آئیں گے، نہ بھی ایران فتح ہوا نہ بھی کنگن آئے، میں کیسے مان جاؤں کہ مجھے موت آ جائے گی؟ اب یہ عقیدہ تھا اس صحابی رسول کا۔ پھر وہ مرد مجاہد جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، وہ مرد مجاہد جس کے عدل و انصاف کا قیامت تک چرچا ہوتا رہے گا، جس کے دور خلافت میں آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے عادل
دنیا کے بڑے بڑے جج جن کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ عمر فاروق جیسا کوئی عادل نہیں، آپ جیسا کوئی حاکم نہیں، فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور پھر بہت سا مال غنیمت، میں اختصار کے ساتھ بہت سا مال غنیمت جب شہر مدینہ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ایران فتح ہو گیا، کیسر و کسرا کے محلات میں جو ہے وہ اسلام کا ڈنکا بج گیا۔ اب حضرت فاروق اعظم آپ کے سامنے جو فہرست آئی نا اس مال غنیمت کی، ان میں دیکھا آپ نے کہ سب کچھ تھا لیکن کنگنوں کا ذکر نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اس میں کنگنوں کا ذکر نہیں۔ سامان کو جب کھولا گیا تو آپ ڈھونڈ رہے تھے کنگن بھی ہونے چاہیے، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ اب دیکھا تو سامان میں موجود تھے۔ اب صحابہ کی اس طرح مجلس سجی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا سراقہ آگے بڑھ، آپ نے کنگن پہنائے اور سراقہ جا کر اپنی جگہ بیٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اب بیٹھنا نہیں ہے، شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں جاؤ اور جا کر اپنے دونوں بازو ہوا میں لہراؤ، اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین کو بھی پتہ چل جائے سید المرسلین نے جو کہا تھا وہ ہو کر رہا۔ آج فلسطین کے عوام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ وہ عظیم مرد مجاہد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنادین فتح ہو گیا، 4 ماہ تک گمسان کی لڑائی ہوتی رہی فلسطین میں، عیسائی راہب دیوار پر ایک دن چڑھ کر کہنے لگا پلٹ جاؤ واپس، اب تم مزید فتح نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ ہماری کتابوں کے اندر جس فاتحے کی نشانیاں درج ہیں وہ تم میں نہیں پائی جاتی۔ آپ نے فرمایا کیا نشانیاں ہیں اس کی؟ تو یہ عیسائی راہب کہنے لگا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، وہ محمد عربی کا غلام ہوگا، اور وہ دین کے معاملے میں سخت گیر ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر سن، وہ ہمارے امیر المومنین ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو یہ کہنے لگا کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کو بلایا جائے۔ حضرت کو خط لکھا، آپ تشریف لائے۔ عیسائی راہب کہنے لگا اگر یہ ساری نشانیاں اس ہستی میں پائی گئیں تو ہم جنگ کیے بغیر ہی بیت المقدس کو خالی کر دیں گے۔ جب آپ تشریف لائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عیسائی راہب نے دروازے پر آ کر جب دیکھا تو وہ چلا اٹھا، اس نے کہا عیسائیوں چھوڑ دو اس شہر کو اور اس گھر کو، خدا کی عزت کی قسم ہے اس ذات میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی تھیں۔ آج 1400 سال بیت گئے، حضرت فاروق اعظم نے جب بیت المقدس کے اندر قدم جمائے، آپ نے قدم رکھے، تب سے لے کر آج کس گھڑی تک صرف 88 سال عیسائیوں کی حکومت آئی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ بیت المقدس کو فتح کیا، ان 88 سالوں کے علاوہ سارے کا سارا یہ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کے جو ہے وہ قبضے میں رہا، مسلمان اس کی خدمت کرتے رہے۔ آج 1.5 ارب مسلمان، آج دنیا کے 56 اسلامی ممالک، آج دنیا کے اندر جب دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فوجیں اسلامی ممالک کی ہیں، آج اسلامی ملک پاکستان ایٹمی پاور بن چکا ہے، لیکن آج فلسطین کے بچے، آج مسجد اقصی کی پکار کسی کے کانوں تک نہیں جا رہی، اگر جا رہی ہے تو بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہم گلی کوچوں کے اندر، ہم اپنے گھروں کے اندر، ہم اپنی مساجد کے اندر آواز اٹھاتے ہیں
اور یہ آواز گو کہ اتنا اثر نہیں رکھتی، لیکن یہ اس مرد مجاہد کی تلاش میں تو ہیں ہم سارے کہ کون ہے جو صلاح الدین ایوبی کا جانشین بن کر آئے، آج کون ہے جو عمر بن عبدالعزیز کا جانشین بن کر آئے، آج کون ہے جو عمر بن خطاب کا جانشین بن کر آئے اور اللہ کے اس عظیم گھر کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ آپ نے دیکھا ہر جگہ سے مختلف آوازیں اٹھتی ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں، لیکن قوم کی بے حسی، ہمارے حکمرانوں کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جہاں سے باقاعدہ با اثر آواز اٹھنی چاہیے تھی، وہاں صرف اور صرف مذمت کے کلمات تک بات ختم ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین، باتیں کرنے کو تو بہت کچھ ہیں، میں یہ کہتا ہوں ہمیں بھی ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو صحیح معنوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیروی کرتے ہوئے عالم اسلام کی بات کرے، صرف معیشت کی بات نہ کی جائے بلکہ اسلام کی سربلندی کی بات کی جائے۔ آج ہمیں رونا سنایا جاتا ہے کہ ملک کی حالات ایسے ہیں، معیشت کی بحالی کی جائے، ہم یہ کہتے ہیں معیشت بعد کی بات ہے، اسلام پہلے ہے۔ اسلام کے راستے پر چل کر ہی سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عزیز پاکستان کو اور عالم اسلام کو کوئی ایسی قیادت عطا فرمائے، اور قائدین موجود ہیں، صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عزیز پاکستان کو بھی اسلام کا قلعہ بنائے اور امن کا گہوارہ بنائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، آمین بجاہ النبیین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نقیب محفل محترم جناب شفاقت علی قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الامین۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا اماں ہو نہیں سکتا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آقا جی آپ نے خرید کے ہم سب کو انمول کر دیا، سونے دی گل بات نہ مکے، ذکر کر دیا رات نہ مکے، سجدے پہ پہ آقا جی تانوں ویکھاں تے ساری عمر رکعت نہ مکے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے آقا آپ کا نام لیا، بس وہی اصل میری زندگانی ہے۔ اس مالک بن نیاز کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، مالک تیرے حضور یہ تمنا ہے کہ محبوب کا مدینہ ہو، رحمت کا خزینہ ہو، مدینے کی گلیاں ہوں، محبوب کی تلیاں ہوں، وقت افطار ہو، دیدار سرکار ہو، حالت ایمان میں محبت کی مہکار ہو، سبز گنبد کی پر نور بہاروں پہ اور تاجدار ختم نبوت کی ناموز پہ ہم سب کی جان نثار ہو۔ سامعین محترم، اس مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے زندگی میں ایک بار پھر ہم سب کو مل بیٹھ کے تاجدار ختم نبوت کی یہ خوبصورت پکیزہ معطر منازہ بزم میں حاضری کے لیے لمحات میسر کیے۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور گاؤں مٹیال کے جتنے احباب نے آج کی اس محفل کو سجایا ہے، اللہ سب کے وقتوں کو سجا دے، اور جتنے احباب آج کی محفل کا حسن بن رہے ہیں، اللہ کریم سب کو در رسول کا بعد مسافر بنائے۔ آج کی محفل کا حسن ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے انتہائی
ایکٹیو کینڈیڈیٹس جن میں جناب ملک عتیق اوان صاحب، میر سجاول صاحب اور چودھری زاہد چوہان صاحب تشریف لائے، صمیم قلب سے خوش آمدید۔ مجھ سے قبل ہمارے علاقہ بجوات کا ایک خوبصورت نام دین کے حوالہ سے، جن کا شب و روز حضور کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے گزر رہا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جب دیندار بندہ گھر سے نکلتا ہے، یہ ان کے استاد ہیں، میں بڑی بات کرنے والا ہوں، اگر آپ سمجھنے والے بندے ہوئے تو انشاءاللہ ضرور سبحان اللہ کی صدا بلند کریں گے۔ حافظ محمد عارف قادری صاحب ماشاءاللہ، جو بندہ گھر سے حصول دین کے لیے گھر سے نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری نے، دونوں ہاتھ چوکے تاجدار ختم نبوت، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ یار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لے سرکار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لے سرکار ضروری نے۔ میں سارے دی فرمائشاں پوریاں کر دیتی ہیں نیرے وچ، زاہد چوہان نے مجھے سورے پھڑ لینا ہے، وہ پتہ کی کہندے ہیں، جانا تو انہیں جانا، مانا تو انہیں مانا، مٹھیال والے مبارک ہوئے یار، جانا تو انہیں جانا، مانا تو انہیں مانا، جانا تو انہیں جانا، مانا تو انہیں مانا، مانا تو انہیں مانا، بابا ہے جو زہرا کا حسنین کے ہیں نانا، گھج کے کہو سبحان اللہ، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجے، آخری کلام ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجے، دونوں ہاتھ چوک کے کہنا کسے ایم پی ایم این دا ذکر نہیں ہو رہا، ان کی چوکھٹ مدینے والی سرکار، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ گرو، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ گرو، ایسی نسبت
हो तो फिर बोल बड़ा सजता है ऐसी निस्बत। दो ही सबक आओ। एक बाबा जी का गुलाम और आ गया जी, एक ही लाइन पढ़नी है, तुसी मेरे नाल देखो बस। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। लो जी सारे गुलामा लई, सारे लई ये गुलामी, हाय हाय हाय, ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती। ये गुलामी केड़ी गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देते। उनका नौकर, हाय हाय, उनका नौकर, ऐਵੇਂ नहीं 2 करोड़ बंदे ने जनाजा पढ़िया। उनका नौकर, दोनों हाथ चुक के ताजदार खत्म नबूवत, उन हाथ चुक के रखो यार, पंजतन पाक दा वास्ता चुक लो। उनका नौकर, उनका नौकर हो तो शाह में खड़ा सजता है। अजीज़ान इकरामी कदर जनाब जुल्फ़कार अली हैदरी साहब की हाज़री के दौरान खतीब पाकिस्तान महबूब आवाम सिपा सालार गुलामान हसन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान गर्देज़ी साहिब आज की महफिल में तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद। और तारीख़ अल्लाह बैग पाकिस्तान यूसी कच्ची मांग के चेयरमैन जनाब चौधरी आसिफ रसूल डोई साहिब वो भी तशरीफ़ लाए, समीम कलब से खुश आमदीद। और जितने भी अहबाब दूर और नज़दीक से अंजुमन सनाख़ान मुस्तफ़ा दियावरा शरीफ के कसीर तादाद में नौजवान तशरीफ़ फरमा हुए, इनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। जहाँ जहाँ से भी आप आए हैं, अल्लाह आपका अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कारी बासिर साहिब और आपके दरमियान में 2-4 मिनट हायल रहूँगा, उसके बाद ये अपनी नौकरी पेश करेंगे। जहाँ से मैंने अपनी नौकरी को वाइंड अप किया था, हैदरी साहब को दावत दे दी थी, वहीं से मैं अपनी हाज़री का आगाज़ कर रहा हूँ। जो बंदे बाहर खड़े हैं, चौधरी आशिर पसवाल साहब और इनके दोस्त अहबाब, इनसे गुजारिश है कि तमाशे खलो के वेखे जाते हैं, हजूर दियाँ महफिलां खलो के नहीं सुनिया जांदियां, बैठ के बाद दब्बा नसीब। आप भी तशरीफ़ फरमाएं, आप सब तो सामी माशाअल्लाह। या रसूलल्लाह आपकी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में। या रसूलल्लाह आपकी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में। आप अलग हों तो मेरी ज़ात में रखा क्या है। या रसूलल्लाह आपकी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में। आप अलग हों तो मेरी ज़ात में रखा क्या है। मदीने के गदाओं में अक्सर, मदीने के गदाओं में अक्सर ये मीनारे पाकिस्तान में 2 करोड़ अवाम का जम्मे गफीर ये उसकी अक्कासी कर रहा था कि मदीने के गदाओं में अक्सर दुनिया के इमाम देखे हैं। मदीने के गदाओं में अक्सर दुनिया के इमाम देखे हैं। आज हाफिज इमरान अब्बास रज़वी के सर पे बाबा जी की जो दस्तार है, जो उनका स्टाइल है, वो क्यों है। लाखों आशिकों के सरों पे ये दस्तार क्यों सजी है कि मदीने के गदाओं में अक्सर दुनिया के इमाम देखे हैं। मदीने के गदाओं में अक्सर दुनिया के इमाम देखे हैं।
जो बंदा अमीरुल मुजाहिदीन से हजूर के दीन का खातिम होने के नाते उनको बड़ा जानता है, वो हाथ जरूर उठाएगा। मैं मिसरा रवाना करके अगले सराखा को दावत दे दूंगा, लेकिन अगर आपका हाथ नीचे रखेगा तो यकीनन ये रौंद होगा। उनकी हस्ती को देखें और अपनी सुभान अल्लाह को देखना। मदीने के गदाओं में अक्सर दुनिया के इमाम देखे हैं, मदीने के गदाओं में अक्सर दुनिया के इमाम देखे हैं, बदल देते हैं तकदीर, अक्सर मोहम्मद के गुलाम देखे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज लाइट चली गई, लेकिन हाजी साहब ने भी कमाल किया, आपने भी कमाल किया। उसका क्या मकसद था कि हजूर से जो निस्बत का एक सिलसिला है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है। कि सुकून कितना है। आपने बाहर लोगों के भी जलसे सुने होंगे, रात को भी कुछ लोग गए होंगे, उससे पहले भी लोग चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इतनी तस्कीन नहीं पहुंचती, इतना सुकून नहीं पहुंचता जो सुकून हजूर की महफिल में पहुंचता है। शायर क्या खूब तख़य्युल पेश करता है कि सुकून कितना है इस बज़म में मेरे दिल का करार जाने, सुकून कितना है इस बज़म में मेरे दिल का करार जाने। क्यों रक्स करते हैं आज जो के खुदाए परवरदिगार जाने, इश्क अगरचे ना समझ जाए तो कौन इसका मयार जाने। हमें तो है रोशनी से मतलब भूल जाने, चिराग जाने सुना है जन्नत बड़ी हंसी है, खुल्द जाने या हूर जाने है अपना काम गुलामी करना, गुलाम जाने या हुजूर जाने है अपना काम गुलामी करना, गुलाम जाने या हुजूर जाने। मठियाल वालों ने हजूर की महफिल को सजाया था और लाइट चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। लेकिन अब आपकी मर्जी है, जो बाहर से आए हैं बोले या ना बोले, जिसने इधर नहीं बोलना उसने बोलना भी किधर है। सुकून कितना है इस बज़म में मेरे दिल का करार जाने। क्यों रक्स करते हैं आज जो के खुदाए परवरदिगार जाने, इश्क गर्चे न समझा जाए तो कौन इसका मयार जाने। हमें तो है रोशनी से मतलब फूल जाने, चिराग जाने सुना है जन्नत बड़ी हंसी है, खुल्द जाने या हूर जाने है अपना काम गुलामी करना, गुलाम जाने या हुजूर जाने किसके दम से मचल रहे हैं ये साल जाने, ये सदियां जाने कौन है कहकशां का मौजूद, पहाड़ जाने या नदियां जाने किसकी खातिर ये लगा रहे हैं। सुन्नी जाने या नारे जाने किसकी खातिर ये लगा रहे हैं। सुन्नी जाने या नारे जाने। जब से महफिल शुरू हुई है हजूर के गुलामों ने हर एक ज़ुबान पे यही नारा है, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद की सदाएं लगा रहे हैं। साहिबो ये बड़ी ठंड की बात करने लगा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जो बंदा हजूर से प्यार करता है, आप भी इस माशरे के बासी हैं, चौधरी लोग बैठे हैं, अपने पर्व पंचायत के बड़े लोग बैठे हैं, ये यंग जनरेशन भी जो बैठी है, इनको भी मैं ये पैगाम डेडिकेट करने लगा हूँ कि जो बंदा सिद्ध के दिल से हजूर से वफा करता है, कमली वाले आखिर पे भी आ जाते हैं। हम सुनते हैं नमाज जनाजू पे कि यार बाबा जी मार के बड़ा रूप सी बाबा जी के चेहरे थे। सरकार कभी कांड नहीं लगन देंदे बंदे दी, ते तुसां सरकार दी महफिल च आके अगर रोंद मारो तो किड्डी माड़ी गल है। एक नारा लाओ तो मैं बासर भाई नूं सदा देन लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई जाली उम्र टिकट मैं नहीं लै गया कि जो बंदा हाथ चुकेगा मदीने जाएगा। मेरी पूरे 13 साल दे विच अलहमदुलिल्लाह गल नहीं है कि जिन्हें जिन्हें मदीने जाना हाथ चुको। रब्बे काबा दी कसमें अगर मदीने तार लग जाए ना, सरकार नज़र फरमा देन तो हाथ चुकन की लोड़ नहीं पैंदी, साईं आप ही करम कर देंगे ने। कल ना मुफ्ती बिलाल चिश्ती साहब गुजरात वाले, मुझे उनका ना मैसेज आया, मुझे कह रहे हैं कि मैंने मदीने जाना है। मैं कहा यार तेरे को तो पैसे ही कोई नहीं है। कहने लगा जनाब कि एक बंदे की ख्वाब में मैं आया हूँ, सरकार ने कहा उसको उम्रा करवाएं। वो बंदा पता नहीं किधर का था, वो चल के आ गया है। जब करम होता है फिर पता भी नहीं चलता। अगर हैदरी साहब मदीने गए हैं, इनको भी पता नहीं था कि ये काम होना है, बस जब बुलावा आता है बंदा मदीने का मुसाफिर बन जाता है। अल्लाह मुझे और आपको मदीना शरीफ का बाद मुसाफिर बनाए। तो तशरीफ़ लाते हैं नाज़िर शहले सुन्नत पासबान मसले की रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी बासर कादरी साहब अपने मखसूस वक़्त में लजपाल की बारगाह में रतबुल लिसा होने का एजाज़ हासिल करें। जनाब कारी मोहम्मद बासर कादरी साहब।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ के सालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अअज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्द व सना और हजूर सरवरी कायनात मुफ़ख़्ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सय्यद सरवरा हामी बेकसा क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल की दी हुई तौफ़ीक़ के साथ आज हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम